بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بات ہو رہی تھی ان آیات کے حوالے سے کہ یہ کس کی طرف متوجہ ہے، کون ہے جس نے منہ پر تیوڑی چڑھائی اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبیخ آئی کہ تجھے کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے یہ اندھا جو ہے تزکیہ کرے اپنا یا نصیحت حاصل کرے جو اس کو فائدہ دے. جب کوئی مستغنی آتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اگر تزکیہ نہ کرے تو تجھے کیا ہے، اس سے تجھ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے. لیکن وہ جو تیرے طرف خشیت کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے. کس کے بارے میں یہ آیات اتری ہے؟ اہل سنت مفسرین تقریباً سب کے سب، بعض شیعہ مفسرین بھی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ عتبہ بن ربیعہ اور ابو جہل اور عباس بن عبد المطلب اور ابی اور امیہ بن خلف ایسے صنادید عرب بڑے بڑے ان کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کر رہے تھے، معاملہ چل رہا تھا کہ ایمان لے آئیں، کوشش یہ کی جا رہی تھی. اسی حالت میں عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا ہے صحابی، وہ داخل ہوا اور کہا کہ اقرأنی وعلمنی، مجھے پڑھائیں اور مجھے سکھائیں. اور ایک دفعہ نہیں، کئی بار اس نے تکرار کی اس بات کا. تو ادھر سے رسول اسلام اس یعنی گویا لالچ میں تھے کہ کاش کہ یہ ایمان لے آئیں، بڑے بڑے ہیں، یہ ایمان لے آئیں گے تو سمجھے کہ مکہ فتح ہو گیا، باقی سارے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور ادھر سے اس نے بار بار یہ تکرار دینا شروع کیا، چونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، نابینا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں جو ہے وہ ناپسند کیا کہ یہ درمیان میں تدخل کر رہا ہے، اور یہ لوگ ابھی سوچنے لگ جائیں گے کہ مجھ پر تو ایمان صرف اندھے اور غلام لوگ لے آئے ہیں، معذور اور غلام لوگ. تو عبوس جو ہے تیوری ان کے چہرے پر ظاہر ہوئی، اور اس سے رخ موڑا، ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ آیات اتری، یہ ان کا پس منظر ہے، آیات شان نزول ہے. اور پھر جو ہے جب بھی وہ دیکھتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کو تو کہتے تھے کہ مرحبا
بمن آتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس کو کہ جس کے حق میں اللہ نے میرا عتاب کیا، سرزنش کی میری. حل لک من حاجت، پوچھتے تھے کوئی حاجت ہے آپ کی جب بھی ملتے تھے. یہ ایک تفسیر ہے. ایک روایت میں وارد ہوا ہے اور بعض مفسرین نے بھی اس کو ترجیح دی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ یہ بنی امیہ کے ایک آدمی کے بارے میں وارد ہوئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی. اور بعض میں ہے کہ عثمان تھا. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور عبداللہ ابن ام مکتوم بھی آئے. تو اس کو گھن آئی اس سے، اس بنی امیہ کے فرد نے گھن محسوس کی اس سے اور تیوری چڑھائی اور اپنا منہ پھیر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اب جو کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس طرح کی آیات کسی غیر نبی کے حوالے سے خطاب کرے مشکل ہے. اما من استغنا فانت له تصدی، تو اس کے لیے متصدی ہوتا ہے. واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، یعنی اس طرح خطاب والی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو طرح متوجہ بعید ہے. اس طرح کی تربیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور جہاں تک یہ اشکال ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یہ کر سکتے تھے، وہ تو اتنے خلق عظیم کے مالک تھے، اور وہ کس طرح اپنے کسی صحابی کو اندھا ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو اہمیت نہ دیں اور پیسے والے لوگوں کو اہمیت دیں، یہ ان کے اس سے بعید ہے. نہیں تو یہ بھی اتنا بعید نہیں ہے، چونکہ ایک طرف سے تو اسلام کا مسئلہ تھا اتنا اہم کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو اسلام پھیلے گا، مکہ گویا فتح ہو جائے گا، بہت بڑا کام تھا. اور ادھر سے عبداللہ ابن مکتوم جو ہے بار بار وہ یہ کہے جا رہا تھا کہ اقرأنی معلمنی، ایک دو دفعہ کہے اور خاموش ہو جائے، نہیں وہ کہتا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے اس سے اذیت ہونی تھی ان کو، اور اس اذیت کا جو ہے اظہار اس شکل میں کیا. تو زیادہ سے زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کام تھا جو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، ورنہ کوئی گناہ یا کوئی وہ چیز نہیں تھی یہ. یا یہ مبغوض عمل ہوا ہے تو ان آیات کے بعد ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے اس طرح سے منع نہیں تھا. اس کے بعد اگر کریں تو تب ان کی عصمت یا اس پہ حرکت ہو. دوسرا جو قول اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو اس میں اس حوالے سے مشکل ہے کہ کلمہ ابوس قرآن میں تقریباً 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ کافروں کے بارے میں استعمال ہوا ہے، باقی 2 جگہ پر آباسا کیسے تھا وہ ولید کے بارے میں، سورہ مدثر میں آیا ہے نا، ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا ہے. ثم عبس وبصر، اس کے بارے میں آیا ہے. یا کفار کے بارے میں قیامت کے دن ابوسن قمطریرا، کہ ان کے چہرے ابوس ہوں گے. تو یہ صفات اپنے نبی کو دینا کہ عبس وتولی، بعید لگتا ہے صرف اس بات پہ کہ
مکتوم جو ہے ان کی بات نہیں سنی تو یہ ان کے مشابہ ہو گئے. دوسرا اس جہت سے بعید ہے کہ خود قرآن ہی نے تو انک لعلی خلق عظیم کا وہ سند دی ہے. انک لعلی خلق عظیم، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے یہ سند بعد میں ملی ہو اتنی تربیت کرنے کے بعد. سورہ الگ میں ہے، پہلی سورت جو ہے اس میں ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. تو جب قرآن نے شروع سے ہی ان کا اعلان کیا ہے کہ وہ خلق عظیم کے مالک ہیں پہلی صورت میں، تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے وہ ایسی بات کرتے تھے اور بعد میں جو ہے ان کی تربیت ہوئی. سورہ الگ میں نہیں، پہلی صورتوں میں سے ہے. دیکھیں سرچ دیں کسی کے پاس ہے. سورہ قلم بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں یہ جملہ ہے انک لعلی خلق عظیم. پھر تیسری بات کہ قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ وخفض جناحک للمؤمنین، کہ تو اپنے بازو جھکا دے مومنین کے لیے. تو ایک طرف سے انک لعلی خلق عظیم، اور یہ چیز منافی ہے خلق عظیم کے. ایک طرف سے وخفض جناحک للمؤمنین یا جناح ذل، اس طریقے سے ہے تعبیر کہ ان کے سامنے متواضع ہو، یہ تواضع کے منافی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے ایک اپنے نابینا صحابی کے ساتھ. چوتھی چیز کہ آپ ادھر سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کی خاطر ابن مکتوم سے ایک غیر عقلائی کام جو ہے اس کو تہمت دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، اس کے باوجود وہ کہتا جا رہا ہے علمنی و اقرانی. عقل مند ایسا کرتا ہے؟ اگر ایک دو دفعہ کہا ہے اور رسول اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ غیر مہذب انسان کر سکتا ہے ایسا، جبکہ ابن مکتوم ایک شخصیت ہے اور اس پر شاہد یہ چیز ہے کہ 2 دفعہ مدینے پر ان کو خلیفہ قرار دیا ہے. 2 دفعہ غزوات میں استخلف ابن مکتوم علی المدینہ، مدینہ پر اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا اپنی زندگی میں. یعنی اتنا وہ بندہ سمجھدار اور عاقل ہے نابینا ہونے کے باوجود. اس کو اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جواب نہیں دے رہے تو مصروف ہیں، بزی ہیں، کوئی وجہ ہے. واضح ہے یا نہیں؟ پھر اور بات مزید یہ ہے کہ وہ کوئی دنیا کا کام لے کر کے نہیں آیا ہوا. اقرأنی وعلمنی، اقرأنی وعلمنی، اس پر تیوری چڑھانا. بہرحال آیات میں چونکہ تشخیص نہیں وارد ہوئی لفظ میں کہ کون مراد ہے، تو ہم دفاع کر سکتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کم از کم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. دوسرے قرائن سارے اس بات کو دور کرتے ہیں کہ مراد عبداللہ ابن مکتوم، اور روایت بھی ہمیں سہارا دیتی ہے امام صادق علیہ السلام کی. ہاں بنی امیہ کے بالکل یہ قریب ہے ان کے اخلاق کے، زبردست فٹے گئے اس طرح کا اخلاق اور ان کے طریقہ کار میں.
تھوڑا سا اہانت کا پہلو وہ وہاں نہیں ہے. اس طرح کا خطاب کبھی خطاب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے عرب لغات میں چلتا ہے کہ اگر اس نے ہمارے خلاف اپنی طرف سے کوئی بات کی ہمارے خلاف تو ہم یہ کریں گے، لو تقبل علینا بعض الاکابیر. لیکن یہ صفت بیان کرنا کہ عبس و تولی، نسبت دینا فعل کی اس کی طرف کہ یہ اس نے کیا ہے. اگر کیا تو یہ اور چیز ہے، اگر اس نے کیا تو، اور اس میں بھی قباحت نہ ہو. مثال دوں میں آپ کو. آپ مثلا نوکر سے کہتے ہیں یا نوکر کو سنانا چاہتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نے جھوٹ بولا تو ایسا ایسا کروں گا. یہ ممکن ہے قبول ہو. لیکن اگر اس سے کہیں کہ بیٹا تو نے شراب پیا یا زنا کیا تو ایسا کروں گا، ممکن ہے یہ اس میں اس کی اہانت ہو. حتیٰ آپ سنانا اس کو بھی چاہتے ہیں تو فرق ہوتا ہے. پھر جس طرح کہ عرض کی ہے اور مواقع پر جملہ شرطی آیا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو، یہاں ہے کہ کیا ہے اس نے عبس و تولی. تو ضمیر کا مرجع یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے کیا ہے. بعض مفسرین نے جو کہا کہ یہاں پر صیغہ مخاطب کا ہوتا، اگر رسول خدا مخاطب ہوتے تو یہ عبستہ ہوتا. اگر ایسا اس میں آگے شروع ہو گئے نا وما یدریک لعلہ یزکا، یعنی یہ تفسیر کرنا مشکل ہے کہ عبس و تولی کسی اور کی طرف لوٹائیں اور خطاب کے صیغے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں. ربط نہیں رہتا ہے بات میں کوئی کہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. یہ ہو جائے گا کہ فعل کسی اور نے کیا ہے اور توبیخ کسی اور کو ہو رہی ہے. تو بہرحال قرآن نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرار دیا ہے یہ منافی ہے اس چیز کے کہ پیسے والے اور ان کے اس میں طمع اور حرص میں کہ یہ ایمان لے آئیں، اس میں کسی مومن کی اہانت ہو جائے. اس کی یہ رسول اللہ کی روش نہیں ہو سکتی. کلا انہا تذکرہ، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ہرگز ایسا عمل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ آیات تذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے، موعظہ ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جس نے چاہا اس کو یاد کیا. ذاکرہ یعنی القرآن. یہ بھی ہو سکتا ہے کلّا سے مراد کے ہرگز یہ آیات جو ہے، یہ قرآن جو ہے شعر نہیں ہے، کلام مجنون نہیں ہے، کہانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تذکرہ ہے. انسان کو فطرت سے یعنی غفلت سے جگانے کے لیے موعظہ ہے، اس کی فطرت کو جگانے کے لیے نصیحت ہے. بس جو چاہے ذاکرہ قرآن کو یاد کرے، مطلب ہے اسے نصیحت حاصل کرے. فی صحف مکرمہ، صحف صحیفہ کی جمع ہے اور مراد تختی ہے یا ورقہ جس میں لکھا جائے، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے صحف میں ایسے صحف ہیں کہ جو مکرمہ ہے، بہت اکرام کیا گیا ہے، محترم اور معزز ہیں. قرآن کی وجہ سے ہے، ورنہ خود کتاب کی کیا حیثیت ہے، اس ورق یا اس جلد کی یا اس تختی کی، اس کی تو قیمت نہیں ہے. چونکہ اس میں قرآن ہے جس وجہ سے وہ صحف مکرمہ ہے. مرفوعہ بلند ہے، ہر حوالے سے بلند ہے، معانی کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، فضل کے حوالے سے. مطہرہ
پاک و پاکیزہ ہیں، جن کو کہیں سے بھی باطل وغیرہ، شرک، کفر، کوئی اس میں غلط حکم، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ بے ایدی سفرہ، وہ صحف ایسے ان کی ہاتھ میں ہے کہ جو سفرہ ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ سفرہ جمع سافر، سافرہ ہوتا ہے لغت میں پردہ ہٹانا کسی چیز سے، کشف الغطاء عن شیء، اور شاید مسافر کو بھی اس لیے سفر پہ کہا جاتا ہے کہ باہر نکلتا ہے، وہ گھر سے یا شہر سے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو ان فرشتوں کو سفرہ کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کتاب کو بھی سفر کہتے ہیں، چونکہ حقائق کو واضح کرتی ہے کتاب، اس لیے وہ فلسفے کی کتاب کا نام ہے اسفار۔ تو کتاب کو بھی سفرہ کہا جاتا ہے۔ سفیر کو بھی سفیر کہتے ہیں، چونکہ وہ بھی وہاں بیٹھ کر مثلا اپنے ملک کی جو ہے پالیسی اور ان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو فرشتوں کو سافرہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان شدہ احکام اور مطالب اور جو فرامین ہوتے ہیں اللہ ان کو ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ گویا وہ سفیر ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف جبرائیل علیہ السلام ہم سنتے ہیں کہ وہ وحی لے کر کے آتے ہیں، یہاں تو ملائکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے ایدی سفرہ، صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، بے ایدی سفرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بڑے فرشتے ہیں یہ مین ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے نیچے ماتحت کام کرنے والے تعداد فرشتے ہوتے ہیں۔ اسرائیل اسی طرح مثلا روح قبض کرنے والے، جس کے ماتحت ملائکہ ہے، قرآن کہتا ہے ملائکہ ارواح قبض کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے، تو نسبت اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور ان کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ ایک جیش اگر فتح کرے کسی ملک کو تو کہا جاتا ہے کہ جیش نے فتح کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے فتح کیا ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے۔ تو نسبت سب کی طرف ہوتی ہے۔ تو جبرائیل جو ہے اس کے ماتحت بھی ملائکہ ہیں جو کام کرتے ہیں، تو ان کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ تو جب ملائکہ کے ہاتھ میں ہے جو سفرہ ہے تو قرآن محفوظ ہے، مکرم اور محترم صحف میں ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی بھی قرآن کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو انہی فرشتوں والی عظمت رکھتا ہے کہ جو قرآن مجید کو لانے میں واسطہ ہوئے، یا قرآن مجید جو اپنی وہاں شکل میں محفوظ ہے ملائکہ کے پاس۔ الحافظ للقرآن والعامل بہ مع سفرۃ الکرام البررہ، ان کے ساتھ ہوگا، اتنی عظمت میں ہوگا۔ آج کل حافظ ہیں لیکن زیادہ تر قرأت خوبصورت کرنے کے لیے اور پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے اور انعامات لینے کے لیے، بہرحال عمل کرنے کے لیے بھی وہ ساتھ کو بہت بڑی عظمت ہے۔ اشارہ اسی طرف کہ بس عمل نہیں ہوگا، صرف خوبصورت آواز، پڑھنے والا خوش کرے گا ان کو اور وہ سن کر خوش ہوں گے، بس یہ قرآن یہیں تک ہوگا۔ یعنی ایک زبانی لک لکا اور ایک کان کی لذت ہو کر رہ جائے گا۔ سننے میں آیا ہے بعض قرآ جو ہے حتی شراب پی کر کے رات کو
کاروبار کی طرح ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے. کرام بررہ، کرام کریم کی جمع اور بررہ بار کی جمع. وہ کریم ہے اور بار نیک ہے. بار کا معنی عرض کیا تھا کہ بر جو ہے وہ کھلی جگہ، اس لیے صحرا کو بر بولتے ہیں بحر کے مقابل. بر اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس کی وسیع آثار ہو، اور بار وہ آدمی ہے جس کی نیکی اس کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ بار کہلاتا ہے. تو فرشتوں کے اعمال کے اچھے آثار جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں. اور کرام اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح آیت میں ہے کہ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، کہ وہ محترم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے امر پر سبقت نہیں کرتے ہیں، یعنی معصوم ہونے کی وجہ سے وہ مکرم ہے. تو قرآن جو ہے صحف مکرمہ میں ہے اور ان ہاتھوں میں ہے جو مکرم ہے، محترم ہے. ایسا عظیم قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے. لیکن انسان بے قدرہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، کتنا بڑا ناشکرہ ہے. قتل بد دعا ہے اس کے حق میں، ہلاک ہو جائے. ما اکفرہ، ما تعجب کی ہے، کتنا بڑا کافر ہے، شدید کفر کرنے والا ہے، یا کتنا بڑا ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، یعنی گویا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس چیز سے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے. اتنا بڑا بنا پھرتا ہے متکبر، یہ نہیں دیکھتا کہ کس چیز سے خلق کیا ہے. من ای شیء خلقہ، حقیقتاً یہ ایسی دلیل، ایسا برہان ہے کہ جو اس دور میں بھی کسی حد تک لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کافی تھا، ایک عقل مند کے لیے تعجب کرنے کے لیے اور غور و فکر سے نتیجے تک پہنچنے کے لیے. اور جتنا جتنا انسان علمی ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس کی دلیلیت اور اس کا برہان ہونا اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کتنے مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے، کیا کچھ اس کے اندر ترکیب ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، کتنی چیزیں تاثیر کرتی ہیں، کیسے کیسے وہ مراحل طے کرتا جو ہے انسان جا کر بنتا ہے. من نطفۃ خلقہ، نطفہ سے اس کو خلق کیا، ایک انتہائی معمولی کمزور پانی سے. کہتے ہیں کہ اگر وہ جو حمیمن ہے جن سے انسان بنتا ہے، وہ حمیمن جو خالی آنکھ سے قطع نظر نہیں آتے، عام دوربین سے بھی نہیں آتے، اگر پوری انسانیت جتنے حمیمن سے خلق ہوئی ہے ان کو جمع کر لیں تو چنے کے دانے کے برابر بنے. اس سے جو ہے وہ اب 7.5 ملیار ہے میرے خیال میں انسان جو موجود ہے، اتنا اصل جا کر بنتی ہے. تو اس لیے نطفہ بار بار قرآن نے کہا ہے کیونکہ نطفہ اشارہ ہے اس کے انتہائی کم ہونے پر، کمزور ہونے پر، گھٹیا ہونے پر، معمولی ہونے پر. معمولی سے پانی سے اس کو خلق کیا. فقدرہ، مقدر کیا اس کو، تقدیر بنائی اس کی، ہر چیز مناسب عطا کی. تقدیر، ہر چیز اس کو مناسب عطا کی ہر جہت سے. کہتے ہیں کہ 10 جو ہے دھاتے ہیں انسان کے اندر جن کی ضرورت تھی انسان کو،
انسان کے اندر، جس طرح فولاد ہے مثلا، اس کی کمی ہو جائے بندہ مریض ہو جاتا ہے، اب فولاد پوری کرو اس کی. تو اس طرح دسیوں مثلا اس کے اندر دھاتی مواد رکھے ہیں. ہر چیز معین ہے، اگر اس میں سے کسی میں کمی یا زیادتی ہو جائے مریض ہو جاتا ہے. غرائز اور رغبات، ہر چیز کو ایک حساب سے رکھا ہے. اگر کسی میں کوئی ان میں سے غریزہ نہ ہو یا شدید ہو جائے رغبت مثلا، یا اصلا نہ ہو، تو وہ مریض کہلاتا ہے. ہر ایک چیز کو حساب سے رکھا. پانی مثلا 70% جو انسان کے جسم میں پانی ہے، اس میں کمی یا زیادتی ہو جائے بندہ پھر مریض ہو جاتا ہے. اعضاء جوارح کتنے ایک معین حساب سے رکھے ہیں. اگر کسی کا مطلب دایاں ہاتھ لمبا ہو جائے اور بایاں چھوٹا ہو جائے کتنا مطلب بے صورت لگتا ہے. آنکھ کا پرابلم ہو جائے، ناک کے ہو جائے، کہیں کوئی خلل آ جائے تھوڑا سا، انسان جو ہے وہ ناقص نظر آتا ہے. تو ہر جہت سے اس کو جو ہے ایک حساب، اس کا معین حساب رکھا. بعض نے کہا ہے کہ قدرہ یعنی اسے قادر کیا. نطفہ ایک غیر معمولی، ایک معمولی اور ایک عاجز چیز ہونے کے بعد اس کو قدرہ یعنی قادر بنایا، صاحب قدرت بنایا. لیکن سابقاً بھی عرض کر چکا ہوں کہ قدرہ زیادہ تر تقدیر کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا. کس چیز کا راستہ آسان کیا؟ یہ دو لفظوں میں بہت کچھ جمع کر دیا. پہلے تو اس کا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا. قدرت کا نظام ہے. بچہ پہلے سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں، پشت کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے. جو ہی ولادت کا وقت آتا ہے تو جناب اس میں وہ کلٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ آسان ولادت تب ہو سکتی ہے جب اس کا سر جو ہے نیچے کی طرف ہے. اکثر ہو جاتا ہے، کسی کا نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر خطرہ ہوتا ہے مثلا عورت کے لیے. تو سب سے پہلے یہ دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا. رحم کا جو منہ رکھا ہے کہ اس میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ نہیں رکھی، اس میں غذا دینے کے لیے اس میں رگیں نہیں رکھی ہے. چونکہ رگیں مثلا اگر ہوں تو چیز کھل نہیں سکتی ہے یا بند نہیں ہو سکتی ہے. اس کو ایسے رکھا ہے جس میں متعدیت ہے، بڑھ بھی سکتا ہے اور سکڑ بھی سکتا ہے. عجیب نظام ہے. پھر دنیا میں آنے کے بعد راستہ آسان کیا ہے. ہدایت اس کے اندر رکھی ہے کہ بھوک لگے تو رونا ہے، مثلا پیاس لگے تو رونا ہے. ماں کی چھاتی میں دودھ کا بندوبست کیا ہے. پھر جناب وہ اعضاء و جوارح اس کے جب کمی ہو جاتے ہیں تو چلنے پھرنے کے لیے اس کو کے لیے آسان بنایا ہے. پھر کمائی کا ذریعہ رکھے کائنات میں اس کے لیے، یعنی ہر جہت سے اس کے لیے راستہ آسان بنایا ہے. حتیٰ ہدایت کے لیے بھی اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا. پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، عقل جیسی قوت دی ہے رہنمائی کے لیے. ثم اماتہ فاکبرہ، دنیا میں رہنے کے لیے راستہ آسان رکھا ہے لیکن ایک لمٹ تک، اس کے بعد ختم، موت آ جاتی ہے، اس کو موت دیتا ہے. فاکبرہ، اور اس کو قبر تک پہنچاتا ہے. اب اگرچہ موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن قبر تک دوسرے لوگ لے جاتے ہیں، جو کھودتے بھی وہ ہیں، لے بھی وہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ اللہ ہی نے زمین بنائی ہے جس میں دفن کرتے ہیں، اللہ ہی نے دفن کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ قبر میں رکھا جائے موت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ جی ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، جب پھر چاہے گا. کتنے عرصے بعد کوئی پتہ نہیں. برزخ میں رہے گا، جب چاہے گا تو
نشر کرے گا. نشر کرنا ہوتا ہے پھیلانا کسی چیز کا. تو پھر اس کو قیامت کے دن پھیلائے گا. کوئی کہیں سے اٹھ رہا ہے, کوئی کہیں سے اٹھ رہا ہے, پورے محشر کے میدان میں انسان پھیلا ہوا ہوگا. کلا لما یقض ما امرہ, ہرگز ایسا نہیں ہے کہ لما اور لم دونوں ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں, لیکن لما میں خصوصیت ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ بعد میں ہو جائے. لما یقضی, ابھی تک اس نے قضا نہیں کیا, ادا نہیں کیا, یعنی قضا لغتاً یعنی پورا کرنا کسی چیز کو, ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا ہے اور ادا نہیں کیا ہے ما امرہ, جس کا اس کو اللہ تعالیٰ نے امر دیا, اس نے یہ پورا نہیں کیا ہے. کلا اسی کی نفی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان نے ابھی تک وہ نہ کیا ہو کہ جس کا اللہ نے اس کو امر دیا. ہر وقت انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے, کبھی بھی آ سکتی ہے موت, تو انسان جو کچھ اللہ نے اس کا امر دیا اس کو ادا کر دے. ایسا نہیں کہ موت آ جائے اور ابھی تک انسان کہے کہ میرے ذمہ تو بہت کچھ ہے, میں نے ابھی وہ ادا کرنا ہے. تو کلا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, بس انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف دیکھے. یعنی اگر انسان ابھی تک شک میں ہے کہ موت ہے یا نہیں, قیامت ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں, تو وہ اپنے طعام کی طرف دیکھے کہ کہاں سے آتا ہے. یعنی میری روٹی کہاں سے آتی ہے, سالن کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے, کتنی اس کو نعمتیں نظر آئیں گی, اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. یہ آٹا کہاں سے آیا, یہ گندم کہاں ہوگی, زمین میں کس نے صلاحیت رکھی, بارشیں کہاں سے برسی اس پر, کیسے کیسے اسباب مہیا ہوتے رہے, جمع ہوتے رہے, اور تب جا کر جو ہے میرا طعام بنا. کتنے دقیق طریقے سے سارا کچھ ہوتا رہا. انسان متوجہ نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرے تک رزق پہنچنے کے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں جو راتب لے کر کھانا کھا رہا ہوں, خرید رہا ہوں, یہ کس مومن کو اللہ نے رزق دیا, کس طریقے سے اس کو عطا کیا, پھر کیس نے اس کی جا کر ہدایت کی کہ تم پر خمس واجب ہے, اور اس نے اپنا مال امام نکالا, اور کس طرح سے کسی نے رہنمائی دی کہ حوضے تک پہنچاؤ, اور پھر کیسے حوضے تک پہنچا, اور میں کس طرح میرے ذہن میں آیا کہ حوضے میں جاؤں اور جا کر امتحان دوں, اور امتحان کس طرح سے میرا, یعنی کتنے مراحل سے انسان گزرا ہے. جو چیز خرید رہا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے, کہاں پیدا ہوئی, کہاں پیک ہوئی. تو اپنے صرف طعام کی طرف دیکھ رہے, تیرا تعجب کم نہیں ہوگا, قدرت کم. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں قدرت نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں قدرت ہے, طعام کا ذکر ہے. جی, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں قدرت ہے, فقط طعام کا ذکر ہے. یعنی اور تک نہیں جا سکتا, تو طعام آپ کے سامنے ہے ہر وقت, اس میں تو نظر غور کر لیں, اتنا کافی ہو جائے گا, ہر چیز میں نہ بھی کرے. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے اس کا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے, یعنی حلال سے ہے یا حرام سے, کیونکہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ حرام سے کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں, وہ اطاعت خدا سے روکتا ہے حرام کا لقمہ جو ہے. تو حلیت اور حرمت کی طرف اشارہ ہے کہ حلال سے ہے اس کا کھانا یا حرام سے ہے. لیکن بہرحال آیات کا سیاق اسی میں ہے کہ اپنے طعام میں غور و فکر کرے تاکہ اپنے رب کی پہچان کرے.
اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے، اس کا ممنون احسان ہو. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے جو ہے وہ خوب طریقے سے پانی کو برسایا. سب ہوتا ہے اڈیلنا کسی چیز کو، گویا بادلوں کو اڈیل دیا، اتنی بارش دی. اگر یعنی بادل اچھی طرح برش رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی اڈیلا جا رہا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، چاک کیا اس کو. یہ یا تو اشارہ ہے کہ کس طرح سے ہم بارش برساتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے میں کس طرح سے ایک انتہائی نازک سی جو ہے بوٹی کسی چیز کی بھی، وہ اتنے سخت زمین کے سینے کو چاک کر کے نکلتی ہے. یہ ہماری قدرت ہے. سخت سے سخت زمین میں وہ اثر کرتی ہے اور سینہ چاک کر کے نکل آتی ہے. یا مراد ہے شققنا الارض شقا کہ فلاح کے ذریعے سے جو کاشتکاری کرنے والا ہے اس کو مثلا اللہ تعالیٰ نے لوہے کا بندوبست بنایا کہ جس کے ذریعے سے وہ زمین کو چاک کر سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ مراد شققنا الارض شقا وہ پہاڑی علاقہ ہے کہ جہاں پہلے کسی دور میں پہاڑ تھے اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے وہ پہاڑ ذرا ذرا ہوتے گئے اور وہاں جو ہے وہ جگہ وادی میں تبدیل ہو گئی. وادی میں تبدیل ہوئی اور اس میں بہترین کھیتی ہوتی ہے، سرسبز شاداب علاقہ بن گیا وہ. یہ جو علماء متخصصین ہیں اس زمین کے علم کے حوالے سے، وہ جانتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے جہاں پہلے پہاڑ تھے تو اللہ نے شق کیا بارش کے ذریعے سے، ان کو توڑا، ان کو صحرا میں تبدیل کیا، یعنی وادی میں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، بس اس زمین میں ہم نے حب اگائے، دانے اگائے، کہیں گندم، کہیں جو، کہیں مکئی. زیادہ تر دانہ جو کھایا جاتا ہے وہ یہ 3 دانے ہیں، گندم، جو اور مکئی اور چاول. چاول بھی، جو اتنا نہیں لیکن چاول اور مکئی اور گندم یہ زیادہ کھائی جاتی ہے. لیکن آج کل زمانہ جو کی طرف کافی آ رہا ہے. پہلے ہم سنتے تھے صرف مولا علی علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے، اب تقریباً شوگر اور بلڈ پریشر والے بھی مولا علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ جو کی روٹی کے فوائد جو ہے وہ اتنے بیان کیے گئے ہیں آپ کے، لوگ اس طرح متوجہ ہیں. مولا علی علیہ السلام